ہوا وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اولاد میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، فرماتے ہیں کہ 120 اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں، اور جب اپنی اولاد سب کو لے کر طواف کرنے کے لیے جاتے تھے پورا مطاف ان سے بھر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ دوسروں کے باغ میں سال بھر میں 1 دفعہ پھل آتا تھا، اور ان کے باغ میں سال بھر میں 2 دفعہ پھل آتا تھا۔ دوسروں کی بکریاں سال بھر میں 1 مرتبہ بچے جنتی تھیں، اور ان کی بکریاں سال بھر میں 2 مرتبہ بچے جنتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی ایسی برکت عطا فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ جو اپنی خدمت میں رہتا ہے اس کو مختلف موقعوں پر نصیحت اور وصیت بھی کی جاتی ہے۔ اس دوران کتنی نصیحتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی ہوں گی۔ ایک نصیحت کا ذکر انہوں نے اس حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ مجھ کو ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور یہ فرمایا یا بنیا، اے پیارے بیٹے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نصیحت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اپنے چھوٹوں کو کس طرح فرماتے تھے۔ بیٹا کہہ کے خطاب فرمایا، اور پیارا بیٹا، اے میرے پیارے بیٹے۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب کسی اجنبی غیر بچے سے بھی اگر کیا جائے گا اور اس کو پیارا بیٹا کہیں گے تو وہ کتنا مئو بن جائے گا اور ہر طرح آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن اگر اپنے بچے کو بھی کہیں گدھا، چمار، الو کا پٹھا، اپنا بیٹا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ نصیحت کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ کس انداز پر نصیحت کرنا چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ، آپ کا ایک طریقہ، ایک مبارک سنت لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی اس کے علاوہ۔ ایک چیز اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال عطا فرمائی۔ ہر چیز آپ کی ایسی ہی تھی۔ نصیحت فرمانے کا انداز تو وہ ایسا عجیب و غریب، جب کسی کو نصیحت فرماتے پہلے اپنی محبت کا اظہار فرماتے، جیسے یہاں فرمایا اے پیارے بیٹے۔ کبھی فرماتے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، انی لأحبک یا معاذ، بے شک مجھے تم سے محبت ہے معاذ۔ اللہ کا لاڈلا پیغمبر، اللہ کا محبوب کسی کو کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ پہلے محبت کا اظہار فرمایا، مجھے تم سے محبت ہے، بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور دیکھو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کبھی زبان سے محبت کا اظہار ہوتا اور کبھی اپنے عمل سے محبت کا اظہار ہوتا۔ محبت کا عمل سے اظہار، جس کو نصیحت فرما رہے ہیں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ کا لاڈلا پیغمبر کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کفی بین کفی، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، تشہد سکھائی، اس حالت میں کہ میرا ہاتھ حضرت کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ میرے ہاتھ کو اپنے مبارک دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، تب مجھے نصیحت فرمائی اور مجھے تشہد کی تعلیم۔ کبھی کسی کو نصیحت فرمانا ہوتا تو اس کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھتے، اس کے بازو کو پکڑ لیتے، یہ تھا محبت کا اظہار۔ پھر اس کے بعد میں نصیحت فرماتے جو نصیحت فرمانا ہو۔ یہ نصیحت کا انداز ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب تھا، اور اس میں امت کو بتا دیا کہ نصیحت کس طرح ہونی چاہیے۔ اور نصیحت تو اصل میں ایک بیج کی طرح ہے، جیسے کھیت میں بیج ڈالا جاتا ہے اور جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کا دل مثل کھیت کے ہے۔ اگر کھیت میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو
تو پہلے کھیت کو ہموار کرتے ہیں، اس میں کانٹے کٹیلے اینٹ روڑے پتھر ان کو نکالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، مٹی کو نرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں بیج ڈالتے ہیں۔ اب اس بیج کے جمنے کی توقع ہوتی ہے، اور اگر زمین کو ہموار کیے بغیر اینٹ روڑے آپ نے ہٹائے نہیں، اس میں سے آپ نے کانٹے کٹیلے نہیں نکالے، زمین کو نرم نہیں کیا، ہل نہیں چلایا، اگر ایسے ہی بیج ڈال دیا تو ظاہر ہے کہ اس بیج کے جمنے کی کوئی توقع نہیں، وہ بیج نہیں جمے گا، وہ تو سوکھ جائے گا، چڑیاں سوکھ جائیں گی۔ بس یہی حال ہے، ہم آج کل جو نصیحت کرتے ہیں ہمارا حال یہی ہوتا ہے، چلتے جاتے کسی کو پکڑا اور اسے نصیحت کرنا شروع کر دی، کچھ تعلق کا اظہار بھی نہیں، محبت کا اظہار بھی نہیں، اور پہلے اپنے تعلق کا اظہار بھی نہیں کیا، بلکہ بعض دفعہ تو ہمارا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا ہے اور چہرے کے اوپر گویا جیسے ہم دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہوں ایسا انداز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں نصیحت کرتے ہیں تو اب وہ نصیحت کیسے قبول کرے گا؟ کوئی ہمارا ماتحت تھوڑا ہی ہے کہ نصیحت ایسے قبول کر لے گا۔ نصیحت تو قبول کی جاتی ہے محبت اور تعلق کی بنیاد پر، پہلے تعلق کا اظہار ہو، محبت کا اظہار ہو، پھر نصیحت قبول کی جاتی ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائی ایک دفعہ کسی جگہ گزرے، وہاں دیکھا مسجد میں ایک بڑے میاں ہیں وضو کر رہے ہیں اور وضو غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ بڑے میاں تم کو وضو کرنا نہیں آتا تو وہ تو ناراض ہو جائیں گے، یہ کل کے بچے اور ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہاں گئے، انہوں نے جا کر سلام کیا، مصافحہ کیا اور جا کر کہا کہ دادا جان ہم دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے وضو کے بارے میں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم اپنا اپنا وضو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، جو ہماری غلطی ہو اس کی آپ اصلاح فرما دیجیے۔ بڑے میاں خوش ہو گئے، بڑے میاں کا اکرام کیا، ان کا احترام کیا۔ اب دونوں نے سنت کے مطابق اپنا اپنا وضو کر کے دکھایا۔ اب وہاں تو کوئی غلطی تھی نہیں، لیکن جب ہر ایک نے سنت کے مطابق وضو کر کے دکھایا تو ان کی اصلاح ہو گئی کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ بڑے میاں بہت خوش ہوئے اور ان بچوں کو دعا دی اور دعا دے کر ان کو رخصت کیا۔ ایک نصیحت کا انداز یہ بھی ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سنت کے مطابق نصیحت کی جائے گی تو اس کو کوئی برا نہیں مانے گا، اور اگر غلط طریقے سے نصیحت کی جائے گی تو اسے کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، خود ہمارے عزیز ہوتے تھے، اذان بہت شوق سے دیتے تھے، بہت اچھی آواز تھی، لیکن کوئی حاکم تو نہیں تھے، کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ بڑے لوگ شوق سے اذان دیا کرتے تھے، بعض لوگوں کو نصیحت کرنے کا حیرہ ہوتا ہے، انہوں نے اذان دی اور اذان کے فوراً بعد ان کو ٹھوک دیا ناراض ہو کر، ہماری اذان صحیح نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ اب ان کو سب کے ساتھ میں ایسی خفت طاری ہوئی کہ انہوں نے اذان تو کیا آئندہ انہوں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ ہوتے ہی نہیں پھر کوشش کی جاتی تھی، لیکن وہ نماز کے قریب نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ غلط طریقے پہ نصیحت کرنے کی وجہ سے۔ نصیحت کرنا تو ایسا ہے کہ جیسے حکیم علاج کرتا ہے، اب علاج کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ مریض کا مزاج کیسا ہے، اس کو کیا کیا تکلیف ہے، یہ کون سی دوا برداشت کر سکے گا، انجیکشن برداشت کرے گا کہ نہیں، دوا برداشت کرے گا کہ نہیں۔ پھر دوا کو بھی دیکھتے ہیں، یہ دوا بہت کڑوی ہے، اتنی کڑوی دوا بچہ برداشت کرے گا کہ نہیں۔ اگر کڑوی دوا ہے تو اس کے لیے پھر بتاتے ہیں بھائی دودھ کے ساتھ دینا، پھر بتاتے ہیں کہ ملائی کے ساتھ دینا، شہد کے ساتھ دینا، تاکہ اس کا جو کڑواہٹ کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے اور بچہ اور مریض اس کو برداشت کر سکے۔ اگر اس کی رعایت کیے بغیر کوئی ڈاکٹر کسی کو دوا دیتا ہے اور ایسے ہی کڑوی دوا دے دی اور اس کو دودھ نہیں بتایا، شہد نہیں بتایا، تو وہ کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکے گا اور وہ اسے استعمال نہیں کر سکے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر یہ حکیم ناقص ہے، یہ ماہر حکیم نہیں ہے، یہ علاج کرانے کے قابل نہیں ہے کہ یہ مریض کے علاج کی رعایت نہیں کرتا۔ اب ایک مثال، جیسے کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، اب انجیکشن لگانے سے پہلے بھی وہ اسپرٹ لگائے گا، اسپرٹ لگا کر پھر انجیکشن لگائے گا، پھر اس کے بعد میں اسپرٹ لگائے گا، تاکہ جو ہم انجیکشن لگا رہے ہیں اس کا غلط اثر نہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر بغیر
اسپرٹ لگائے ہوئے ایسے انجیکشن لگاتا ہے اور وہ انجیکشن اس کو نقصان کر جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ڈاکٹر مجرم ہوگا اور حاکم وقت اس کی جو اجازت ہے علاج کرنے کی اور سند ہے اسے ختم کر دے گا، ضبط کر دے گا۔ یہ ڈاکٹری کے قابل نہیں ہے، یہ علاج کرنے کے قابل نہیں ہے کہ علاج کس طرح کرنا چاہیے۔ بس اسی طرح نصیحت کرنے کا بھی انداز ہے۔ نصیحت کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جو ہم یہ نصیحت کریں گے اس کا اثر کیا ہوگا۔ اگر لفظ سخت ہے تو اسے نرم کس طرح بنایا جائے، اور یہ ذرا کڑوی بات ہے تو اس میں میٹھے اجزا کس طرح ملائے جائیں۔ پہلے آدمی نرمی سے گفتگو کرے، محبت کے ساتھ گفتگو کرے، خندہ پیشانی سے مسکرا کے گفتگو کرے، پہلے اپنے تعلق کا اظہار کرے اور پھر اس کی جو خوبی ہے وہ خوبی بھی بیان کرے، پھر اس کے بعد پھر نصیحت کرے۔ تو اب یہ نصیحت ہوگی تو انشاءاللہ یہ ایسا ہے کہ جیسے دودھ کے ساتھ یا شہد کے ساتھ آپ نے اس کو گولی دی ہے تو اب غلط اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ فائدے کی امید ہے لیکن غلط اثر کی امید نہیں ہے انشاءاللہ۔ بس نصیحت کرنے کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے میں بیان فرما دیا۔ ہم اپنے بچوں پہ یا تو نصیحت نہیں کریں گے اور کریں گے تو غلط طریقہ استعمال کریں گے، ڈنڈا لے کے پھر پڑیں گے، ان کے مزاج کو بھی نہیں سمجھیں گے، پہلے ان کی نگہداشت خود نہیں کریں گے، اور جب وہ غلط چیزوں میں مبتلا ہو گئے تو اب تو وہ بری عادت آسانی سے نہیں چھوٹتی، اب تو آہستہ آہستہ تدبیر کے ساتھ چھوٹے گی، اور تم ایک دم لے کے ڈنڈا پھر پڑو اور پھر کوئی اس کے لیے مزاج کی رعایت بھی نہ تو یہ صحیح طریقہ نہیں۔ تو یہ طریقہ بتا دیا کہ نصیحت کس طرح ہونی چاہیے، اور پھر نصیحت کیا فرمائی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قدرتا ان تصبح او تمسیا وليس في قلبك غش لأحد فقال، بیٹا اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو صبح شام اس حالت میں کرو کہ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لیا کرو، کسی کی طرف سے کھوٹ تو نہیں ہے دل میں، کسی کی طرف سے میل کچیل تو نہیں، کسی کی طرف سے دل میں کینہ کپٹ تو نہیں، تم اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیا کرو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر لیا کرو۔ اور فرمایا بیٹا یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ بھی یہی ہے، بتا دیا کہ میرا اپنا طریقہ بھی یہی ہے، میں اپنے دل کو دیکھ لیتا ہوں اور ہر کسی سے بالکل صاف رکھتا ہوں، کسی کی طرف سے کوئی میل کچیل تو نہیں۔ یہ ایسا گل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لاکھوں نصیحتیں ایک طرف اور یہ نصیحت ایک طرف، امت کی سب سے بڑی بیماری کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی چیز سے فرما دیا۔ امت کے اندر جو آج اختلافات ہیں، امت کے اندر جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو بدگمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے امت الگ الگ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف دلوں کے اندر بدگمانی کا پیدا ہو جانا، دلوں کے اندر کھوٹ کا پیدا ہو جانا، اور یہ دل کے اندر کھوٹ کا پیدا ہو جانا لڑائی کا ذریعہ، جھگڑے کے در کا ذریعہ، گھروں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ ایک میاں بیوی دونوں ہم خوش خوش رہ رہے ہیں لیکن تھوڑی سی بدگمانی پیدا ہو گئی، بیوی سے بدگمانی ہو گئی یا بیوی کو شوہر سے بدگمانی ہو گئی، صفائی کی نہیں، اور وہ بدگمانی بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی کہ طلاق کی نوبت آ گئی، گھر برباد ہو گیا ایک ذرا سی بدگمانی کی وجہ سے، حالانکہ بدگمانی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں تھی۔ باپ اولاد آپس میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں لیکن بیٹے کے بارے میں یا باپ کے بارے میں ذرا سی بدگمانی ہو گئی، اسے صاف نہیں کیا، بڑھتے 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 بات آگے تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، جدائی ہو گئی، یہ باپ الگ اور بیٹا الگ، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کا روادار نہیں، صرف معمولی سی بدگمانی کی وجہ سے۔ آپس کے دو دوست ہیں، آپس میں محبت ہے، ذرا سی بدگمانی پیدا ہونے کی وجہ سے دونوں کے اندر اختلاف شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کئی عداوت تک پہنچ گیا، ایک دوسرے کی عداوت پیدا ہو گئی، حالانکہ آپس میں دوستی تھی، محبت تھی، تعلق تھا، ایک ذرا سی بدگمانی پیدا ہونے کی وجہ سے۔ یہ بدگمانی ہے تو معمولی سی چیز، لیکن یہ معمولی سی بدگمانی ایسی ہے کہ بس یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھنا چاہیے، شیطان کہیں جا رہا تھا
کوئی دوسرا آدمی اسے مل گیا، اس نے سوچا کہ میں شیطان کو سمجھاؤں، یہ اگر بات آ گیا تو بہت اچھا ہے، ساری دنیا کو اس نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اسے سمجھانا شروع کیا۔ شیطان نے کہا کہ بھائی تم خامخواہ میرے بارے میں بدگمان ہو کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ تو لوگ خود سارے غلط کام کرتے ہیں اور مجھے بدنام کرتے ہیں، اور سارے وقت تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت ایک انسان پر، سارے وقت تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر، سارے کام خود کرتے ہیں اور لعنت سے میرے اوپر کرتے ہیں، اور چل بتاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کو لے کر گیا، سامنے پرچون کی ایک دکان تھی، مختلف سامان تھا، وہاں گاہک سے سودا خرید رہے تھے، ایک کنستر کے اندر شیرہ تھا، اس نے وہ شیرے کی شیطان نے انگلی دی اور سامنے دیوار کے اوپر لگا اور کہا چل اب ایک طرف کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے، اب میں بتاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ شیرے کی انگلی لگائی اور ایک طرف وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس شیرے کی انگلی پر جب یہ آئی تو اس پہ مکھی آئی کھانے کے لیے، ادھر بکری نے دیکھا کہ مکھی آئی، چھپکلی نے دیکھا کہ یہ مکھی میری غذا ہے تو چھپکلی دوڑی اس کو کھانے کے لیے، نیچے بلی تھی، بلی نے دیکھا کہ چھپکلی آئی ہے تو بلی دوڑی اس کو پکڑنے کے لیے۔ ایک گاہک سپاہی کھڑا تھا، اس کے پاس کتا تھا شکاری، اس نے دیکھا کہ بلی آئی ہے تو اس نے بلی کے اوپر حملہ کیا، اور دکاندار نے دیکھا کہ اس کے کتے نے میرے بلی پہ حملہ کر دیا تو اس نے دوسری کا بانٹ اٹھایا اور کتے کے سر پہ مارا، کتے کا سر زخمی ہو گیا۔ سپاہی نے دیکھا کہ میں نے کتے کو زخمی کر دیا، اس نے ڈنڈا لے کے اور دکاندار کی پٹائی کر دی۔ دکاندار کی پٹائی کی تو سارے دکاندار جمع ہو گئے اور انہوں نے کہ ہمارے دکاندار کی پٹائی کی ہے، سپاہی کی پٹائی کر دی۔ سپاہی کی پٹائی کی، سپاہی نے تھانے میں اطلاع کر دی، وہ پورا تھانہ چڑھ کے آ گیا۔ جب بستی والوں نے دیکھا کہ تھانے والے آ رہے ہیں، سارے بستی والے اکٹھے ہو گئے، ادھر سے ڈنڈے چلے، ادھر سے اینٹیں چلی، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کوئی زخمی ہوا، کسی کا خون نکلا، اور وہ شیطان وہاں کھڑا ہوا اسے کہہ رہا ہے کہ بتا بھائی یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، مجھے بدنام کرتے ہیں، کر تو نہیں رہے ہیں لیکن بیج تو اسی کا بویا ہوا ہے، یہ جو شیرے کی انگلی لگائی ہے بیج تو اسی نے بویا ہے، بس یہ بدگمانی جو ہے دلوں میں، یہ وہی انگلی شیرے کی انگلی ہے شیطان، یہ ذرا سی انگلی دل میں لگاتا ہے بدگمانی کی، اور بس ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس کا دشمن اور وہ اس کا دشمن، اور آپس میں طبقے بنتے ہیں اور فرقے بنتے ہیں، یہ فلاں طبقہ اور یہ فلاں فرقہ اور یہ فلاں جماعت اور یہ فلاں جماعت، اپنے لوگوں میں ہم مسلک لوگوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پوری قوم اور امت آپس میں ٹکڑیوں میں بڑھ جاتی ہے، اور مسلمانوں کی جو قوت تھی وہ ساری منتشر ہو جاتی ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ساری آپس کی جو قوت اور طاقت تھی وہ ساری ریزہ ریزہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ آج شیطان نے یہی گل کھلا رکھا ہے، وہ حضرات جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، یہ بھی محبت رکھتے ہیں، یہ بھی محبت رکھتے ہیں، لیکن ذاتی وہ بدگمانی کی، وہ شیرے کی انگلی لگا کر ایسی درمیان میں آڑ قائم کر دی اور ایسی دراڑیں قائم کر دی، وہ اس سے بدگمان، وہ اس سے بدگمان، وہ کہتے ہیں سر یہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر یہ گستاخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گستاخ ہے، اور ہر ایک جو آپس میں اختلاف ہے محبت کی بنیاد پر، وہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، وہ بھی محبت کرنے والا، لیکن آپس میں ایک ذرا سی بدگمانی کی وہ ذرا سی وہ انگلی لگا کر یہ اتنی دھاڑ قائم کر دی کہ امت کا اتنا بڑا طبقہ آپس میں بٹتے رہ گیا اور مسلمانوں کی قوت منتشر ہو کے رہ گئی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے دن یہ علاج بیان فرمایا تھا، بیٹا اگر تم یہ کر سکو کہ تمہارا دل تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل کچیل نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو، اور فرمایا کہ دیکھو بیٹا میرے لیے یہ سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے ایک شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو فلاں وہ دیکھ لے، 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور جا کے کہا کہ میں تمہارے یہاں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں، کہ ہاں بیٹا کوئی حرج نہیں قیام کرو۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد ان سے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ لو، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا خاص عمل کیا ہے، لیکن میں نے تمہارا کوئی خاص عمل تو دیکھا نہیں،
میں تو کوئی ایسی چیز دیکھنے کے لیے آیا تھا، اسی لیے 3 دن تمہارے یہاں 3 راتیں گزاری تھی۔ جب چلنے لگے تو فرمایا کہ بیٹا عمل تو میرا وہی ہے جو تم نے دیکھا، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ایک بات ہے، میں اپنے دل کو ہر مومن کی طرف سے صاف رکھتا ہوں، اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل کچیل نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ بس یہی چیز ہے جس کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھے۔ اکابر رحم اللہ اور مشائخ اولیاء کرام، ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی حالت کے بارے میں، آئینہ ماں آئینہ تو آئینہ داشتن کفرس در طریقت ماں کینہ در سینہ داشتن۔ مشائخ رحم اللہ اور اولیاء اللہ اپنا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ اپنے دل کو مثل آئینے کے صاف رکھتے ہیں، اپنے دل میں کسی کی طرف سے کوئی غبار نہیں رکھتے، جیسے آئینہ اپنے اندر غبار برداشت نہیں کرتا، اسی طرح ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی کی طرف سے غبار نہیں رکھتے۔ اور فرمایا کفرن در طریقت ما کینہ در سینہ داشتن، ہم تو دل میں کسی کی طرف سے کینہ رکھنا کفر سمجھتے ہیں، ہمارے طریقے میں دل میں کسی مومن سے کینہ رکھنا کفر کے درجے کی چیز ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسا کر سکو تو ایسا کر لیا کرو کہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیا کرو۔ اگر امت کسی سنت پر عمل کرنے والی بن جائے، پوری امت کا جو اختلاف ہے ختم ہو جائے اور ایک پلیٹ فارم پر پوری امت جمع ہو جائے۔ اور آج ہندوستان میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود لیکن مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہونے کی وجہ سے بالکل بے اثر، بے وزن، کوئی قیمت نہیں، کوئی اثر نہیں۔ دوسری چھوٹی چھوٹی جماعتیں آپس میں اتفاق ہونے کی وجہ سے آج وہ حکومتوں کے قابل ہیں۔ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اور آپس میں ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے بے اثر ہے، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، جس طرح چاہے ظلم کیا جائے، جس طرح چاہے ان کو جو چاہے کر لیا جائے، کوئی پرسان حال نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اسی ایک سنت پر امت عمل کر لے تو تمام مسائل حل ہو جائیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص چیز بیان فرمائی جو بالکل مر مٹنے کی چیز ہے، امت مر مٹے اس چیز پر جو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ مجھ سے محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، ہر آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے، ایمان کے لیے لازم ہے، بغیر محبت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے کسوٹی ہے، اس لیے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن محبت تو وہی مقبول ہوگی جو محبوب جس کو پسند کرے۔ ہم محبت کا دعویٰ کریں، دعویٰ کرنا تو کافی نہیں، محبوب کہے کہ ہاں یہ حق سے محبت کرنے والا ہے، تبھی تو محبت کا اعتبار ہوگا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرمائے کہ یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہی محبت تو معتبر ہوگی۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک کس کی محبت معتبر ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، میری سنت سے محبت کرنا یہ مجھ سے محبت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی میری سنت سے محبت کرتا ہے، میرا طریقہ اور میری ہر چیز، میری سنت، میری ایک ادا جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ بتا دیا آپ نے محبت کی نشانی بتا دی، من احب سنت۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، اپنی صورت، اپنی شکل، اپنا لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، زراعت، بیاہ شادی، ختنہ، عقیقہ، یہ دیکھنے کے بجائے کہ قوم کس طرح کرتی ہے، یہ دیکھنے کے بجائے کہ دنیا والے کس طرح کرتے ہیں، ہر چیز میں دیکھیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور اس طریقے کے مطابق اس کو اختیار کریں، اپنی زندگی میں لائیں اور ان طریقوں کو دنیا میں پھیلائیں اور دنیا میں پھیلانے کا اپنی زندگی کو ذریعہ بنائیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں دنیا میں زندہ کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے لیے اپنا مال قربان کریں گے، اپنی جان قربان کریں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں زندہ ہو جائیں۔ اس میں جو جتنی محنت کرے گا
उतना ही वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला होगा, चहीता होगा, महबूब होगा। और उसको क्या इनाम मिलेगा? फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करता हुआ आएगा और मेरी सुन्नतों को दुनिया में फैलाने का मिशन इख्तियार करेगा और अपनी जिंदगी को, जान माल को इसके लिए कुर्बान करेगा कि मेरी सुन्नतें दुनिया के अंदर जिंदा हो। फरमाया जो ऐसा करता हुआ आएगा वो मुझसे मोहब्बत करने वाला है, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा उसे अल्लाह क्या इनाम देंगे? फरमाया कारवाई फिल जन्ना, मुझसे मोहब्बत करने वाला भी मेरे साथ जन्नत में होगा। मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह मुझको जहाँ रखेंगे, मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला, क्योंकि मोहब्बत मुझसे मोहब्बत करने वाला है, और भाई महबूब को महबूब के साथ होता है। दुनिया में भी जिसको जिससे मोहब्बत है उसके साथ रहता है, आखिरत में भी जो जिससे मोहब्बत करने वाला होगा दुनिया में, अल्लाह ताला आखिरत में उनको उनके साथ जमा फरमा देंगे। ये मुझसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में मेरे साथी होंगे। बस यही चीज है कि जिसने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को बेचैन कर दिया, यही चीज है जिसने औलिया किराम को बेचैन कर दिया, और उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद मारो माल जमा, मारो मताल जमा करना, दौलत को जमा करना, इसको नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को इख्तियार करना और उनको दुनिया में फैलाना। जिस मकसद के लिए अल्लाह के लाडले पैगंबर दुनिया में आए थे, जो आपकी जिंदगी का मकसद था वो हमारी जिंदगी का मकसद है, जो आपका फिक्र था वो हमारा फिक्र है, जो आपका मिशन था वो हमारा मिशन है। जो इसके ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेगा, आप उसका क्या दर्जा होगा अल्लाह ताला के यहाँ और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, उसका कोई क्या अंदाजा लगा सकता है? बस ये समझो बादशाह का इख्तिलाफ है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसे वक्त में कुछ तो वो लोग हैं जो बादशाह के सामने दस्तरखान में बैठे हैं और हर वक्त जी हुजूर कर रहे हैं, और एक वो वक्त है कि नौजवान खड़े होते हैं कि अच्छा बादशाह के किले पे हमला हो रहा है, वो अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के मुकाबले में जाकर डट जाते हैं कि हम इस किले में हमला नहीं होने देंगे और इस किले की हिफाजत करेंगे। आप खुद बताओ, वो खादिम जो बादशाह के बराबर बैठा हुआ है और बादशाह की ज़ियारत कर रहा है, बादशाह के नजदीक वो ज्यादा मुकर्रब होगा, या ऐसे वक्त में किले की हिफाजत करने वाला अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के मुकाबले में जाकर डट जाए, वो ज्यादा बादशाह के नजदीक पसंदीदा होगा? यकीनन जो किले की हिफाजत करेगा, बादशाह के नजदीक उसका जो मकाम होगा, उसकी अपनी औलाद का भी वो मकाम नहीं होगा। बस यही समझो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक सुन्नतों का, अपने दीन का एक बेहतरीन किला ताबीर फरमा कर गए, और आज दुनिया के लोग दुश्मनान इस्लाम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ढाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत के अंदर जो आदमी अपनी जिंदगी का मकसद उस सुन्नतों के किले की हिफाजत को बनाएगा, इस्लाम के किले की हिफाजत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएगा और इसके लिए अपना जान और माल कुर्बान करेगा, अल्लाह ताला का यहाँ वो लाडला होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकर्रम होगा, और जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो साथी बनेगा। इसके लिए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया, हज़रात औलिया किराम ने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया। एक अल्लाह के वली की तारीख उठा कर देखो, सना हजरत हमारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, 90 लाख लोगों ने उनके हाथ के ऊपर कलमा पढ़ा। किस तरह उन्होंने दीन की खिदमत की होगी और किस तरह अल्लाह के लाडले पैगंबर उनसे खुश होंगे, इसी तरह और दूसरे औलिया किराम का हाल है। बस भाई हम भी अगर अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हैं, तो जरूरी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक सुन्नत को इख्तियार करें और आपकी मुबारक सुन्नतों को दुनिया में फैलाने का अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। सुन्नतों पर अमल करेंगे, उन सुन्नतों को दुनिया में फैलाएंगे। सूरत, शक्ल, हर एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत लेकर जाएंगे, ताकि कल को कयामत में कह सके तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। हे परवरदिगार, तेरे महबूब की सूरत लेके आया हूँ। बस मेरे इख्तियार में तो इतना था, अल्लाह को यकीनन इख्तियार आएगा और अल्लाह ताला बख्शेंगे और रवा देंगे। इसलिए हम ये तहिया कर ले कि आज से हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक
सुन्नतों को अपने चेहरों पर सजाएंगे, अपने जिस्म पर सजाएंगे, अपनी जिंदगी में लाएंगे, अपने घरों में लाएंगे, बाजारों में लाएंगे, ब्याह शादियों में लाएंगे और आपकी मुबारक सुन्नतों को दुनिया में फैलाने के लिए हम अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करेंगे और इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।